نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آواز زیادہ کر دی، آواز کم ہے، آواز زیادہ کر دیجیے. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. آواز کم ہے، بیسی کر دیجیے اور ہاں زیادہ کر دیجیے. ہاں. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے. وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ لقمان آیت نمبر 15 کی تلاوت کی ہے. پہلے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں. اللہ فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی، کہ اتباع کرو ان لوگوں کی راستے کی جو میری طرف پلٹنے والے ہیں، جو میری طرف رجوع ہونے والے ہیں. تو آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے اہل حق کی پہچان کیا ہے. محترم سامعین کرام، آج ایک انسان کے لیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کی طلبگار ہیں،
جو ہدایت کے متلاشی ہیں، جو صراط مستقیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ حق کو حاصل کیسے کریں، صراط مستقیم کو کیسے اپنائیں، جبکہ آج پہلے کے زمانے کے مقابلے میں آج وسائل اسباب بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں، ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ یعنی آج اگر آپ کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہوں، جاننا چاہتے ہوں، تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ انٹرنیٹ، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ کتابوں کی لائبریریاں، یہ علماء کرام کا جگہ جگہ موجود ہونا، اسی طرح یہ مکاتب، یہ مدارس، تو یعنی کہ آج اگر آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہیں، پرکھنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو آج کے زمانے میں آسان ہو چکا ہے یہ چیز۔ یعنی جہاں دنیاوی وسائل اسباب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہیں دینی وسائل، علمی وسائل بھی الحمدللہ بڑھ چکے ہیں۔ لیکن بہت تعجب اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دینی وسائل جتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ گمراہیاں، ضلالت عام ہو رہا ہے۔ تعجب والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دینی وسائل، علمی وسائل جتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ گمراہیاں، ضلالت، بدعات و خرافات یہ سب عام ہو رہے ہیں۔ یعنی لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اور آج ہر شخص اپنے مسلک کی دعوت دے رہا ہے، اپنے مسلک کی طرف بلا رہا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، یہی صحیح ہے، یہی حق ہے۔ لوگ مخالفین کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں، جگہ جگہ جلوس جلسے کرا رہے ہیں۔ یعنی آج ہر شخص اپنے مسلک کی طرف بلا رہا ہے، اپنی جماعت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی انسانوں کی، ہم انسانوں کی۔ لیکن دوسری طرف شیطان بھی ہے، جو لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق دکھا کر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح یہ سماج، یہ معاشرہ، یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ رشتہ دار، ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، اسی طرح دنیا کی لذات، دنیا کی خواہشات، دنیا کی شہوات، اسی طرح دنیا کے مصائب، دنیا کی مشکلات، اور پھر اسی طرح ایک سب سے بڑی وجہ علماء کرام کا آپسی اختلاف کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ تو یعنی کہ آج صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے لیے آج بہت ساری رکاوٹیں اور روڑا موجود ہے۔ یعنی آج ایک عام انسان صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے لیے ان ساری رکاوٹوں کے بیچ میں کھڑا ہے، ان ساری روحوں کے بیچ میں کھڑا ہے کہ ہم صراط مستقیم کو حاصل کیسے کریں، کہ ہم حق کو قبول کیسے کریں۔ لیکن دین کے نام پر اتنی بے دینی پھیلا دی گئی ہے، اور حق کے نام پر اتنی ناحق بات پھیلا دی گئی ہے کہ بیچارہ ایک عام انسان کنفیوز ہو رہا ہے کہ ہم کس کو مانیں، اس کو مانیں، یہ اس کو مانیں۔ سب تو بات کر رہی ہیں قرآن کی، حدیث کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کس کی بات مانیں؟ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں؟ بیچارہ کنفیوز ہے، وہ ایک عام انسان کنفیوز ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایسے وقت میں اب ضرورت پڑتی ہے ان اصولوں کی، ان علامات کی، ان پہچان کی کہ جن علامات کو ہم اپنا کر، جن اصولوں کو ہم اپنا کر حق کو حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کے پاس وہ اصول ہوں، وہ علامات ہوں، وہ پہچان ہو کہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ اصول اس کے پاس ہیں تو یہ اہل حق ہیں، یہ صحیح ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ صحیح جماعت والے لوگ ہیں۔ تو وہ پہچان کیا ہے، وہ علامات کیا ہے، وہ اصول کیا ہے کہ جس کو ہم اپنا کر حق کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آئیے
یہی چیز کو آج ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ علامات کیا ہیں، وہ پہچان کیا ہے، وہ اصول کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں کہ یہ اہل حق ہے، یہ باطل جماعت نہیں ہے، یہ اہل حق کی جماعت ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، ایک ایک کر کے ہم دیکھنا چاہیں گے۔ ہم یہ موضوع تو بڑا لمبا ہے لیکن اس کو ہم دھیرے دھیرے سمجھانا چاہیں گے۔ آئیے، اہل حق کی سب سے پہلی پہچان اور سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ کتاب و سنت کو لازم پکڑنا، کتاب و سنت کا اہتمام اور التزام کرنا، یعنی اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا، یعنی جو باتیں، جو مسائل کتاب و سنت سے صحیح ثابت ہو جائے اس کو مان لینا، اور جو غلط ثابت ہو جائے اس کو چھوڑ دینا، اسے ٹھکرا دینا۔ یہی ہے اہل حق کا پہلا اصول اور پہلی پہچان۔ اس تعلق سے اللہ بیان فرماتا ہے سورہ نور 18 پارے میں کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مؤمنین کو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ان کے درمیان آپسی اختلاف کو ختم کر دیا جائے، فیصلہ کرا دیا جائے، تو مومن کا قول یہ ہوتا ہے، مومن کا فرمان یہ ہوتا ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کیا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور آپ کی بات کو مان لیا ہم۔ تو اہل حق کی پہلی پہچان، پہلا اصول کیا ہے؟ اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کو لازم پکڑتے ہیں۔ اسی طرح حاکم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تم لوگ ہرگز بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن و سنتی، دوسری اللہ کی نبی کا فرمان حدیث۔ تو یہ آیت کریمہ اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ اہل حق کی پہلی پہچان اور پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے، چاہے وہ مسائل عقیدے کے ہوں، چاہے وہ مسائل احکام کی ہوں، چاہے وہ مسائل دین کی ہوں، چاہے وہ مسائل دنیا کی ہوں، یعنی اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے رجوع کہاں کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی طرف۔ وہاں سے جو فیصلہ ہو گیا اس کو مان لیا، جو رد ہو گیا اس کو چھوڑ دیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ دیکھو اہل حق، اہل حدیث صرف دو کو مانتے ہیں، بس قرآن کو اور حدیث کو، لیکن مجھے دیکھو ہم چار کو مانتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، تو کون زیادہ اچھے ہوئے ہیں، ہم یا وہ؟ جو چار کو مانتے ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں یا جو صرف دو کو مانتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان بیچارہ اسی کو بولے گا کہ ہاں جو چار کو مانتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ اجماع، قیاس، قرآن، حدیث، آپ چاروں کو مانتے ہیں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اہل حق کے تعلق سے، اہل حدیث کے تعلق سے وہ صرف دو کو مانتے ہیں، قرآن کو اور حدیث کو۔ اور کوئی یہ شخص یہ بھی کہے کہ اس کو علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں اس وجہ سے، خطبہ جمعہ سے، کہ صرف دو ہی ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا، فرمان رسول۔ کوئی شخص یہ کہہ دے اگر آپ کے سامنے صرف دو کو مانتے ہیں، ہم چار کو مانتے ہیں، تو بیچارہ ایک عام انسان کنفیوز ہو سکتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، وہ صرف دو کو اور ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم نے یہ بات کب کہی کہ صرف دو ہی کو مانتے ہیں؟ بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر دو کو مانتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے کہ ہم صرف دو ہی کو مانتے ہیں؟ یہ اعتراض ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، بلکہ ہمارا جواب یہ ہے ہم بنیادی طور پر دو کو مانتے ہیں، بنیادی طور پر۔ باقی شرع اور فرع میں اجماع ہے اور قیاس ہے، لیکن اصل میں قرآن کو اور حدیث کو ہم مانتے ہیں بنیادی طور پر، اس لیے کہ قرآن کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے،
حدیث کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے قرآن دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی شخص آپ سے پوچھے حدیث دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ جان لیں قرآن یہ بذات خود دلیل ہے، حدیث یہ بذات خود دلیل ہے۔ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن حدیث کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، یہ دونوں بذات خود دلیل ہے، اپنے آپ میں دلیل ہے یہ۔ لیکن اجماع دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ قیاس دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجماع قیاس کے اندر قرآن و حدیث نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر اجماع قیاس ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیا ہے؟ اجماع قیاس کے اندر قرآن و حدیث نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر اجماع قیاس ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے بڑے اصل ہم دو کو مانتے ہیں، بنیادی طور پر ہم دو کو مانتے ہیں، قرآن کو اور حدیث کو۔ اب اس سے جتنے اصول نکل جائیں گے، اجماع ہو، قیاس ہو، مسائل مرسلہ ہو، استحسان ہو، استصحاب ہو، سب کو مانیں گے ہم۔ اور یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں دو کو مانتے ہیں ہم اور فرع میں سب کو مانیں گے ہم۔ یہ بات کس نے سکھائی؟ میری بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان صرف دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، تم ان دونوں کے بعد ہرگز بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن و سنتی، اور دوسری میری حدیث، میرا فرمان۔ ذرا غور کیجئے، اگر کوئی تیسری چیز بھی دلیل ہوتی تو اللہ کی نبی ضرور وضاحت کرتے یہاں پر کہ کتاب اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اجماع بھی ہے، قیاس بھی ہے، لیکن نہیں، یہاں پر نہیں ہے، صرف یہ دو ہے، کتاب اللہ و سنتی، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ ہمارا کہنا کیا ہے، اصل میں دو کو مانتے ہیں، فرع میں سب کو مانیں گے ہم۔ تو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں نادانی کی وجہ سے اور اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو اعتراض کو سمجھنا چاہیے اور سوال بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہے پہلا اصول، پہلی پہچان کیا ہے اہل حق کی؟ قرآن حدیث کو مانتے ہیں اور اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پلٹتے ہیں۔ پہلا اصول۔ اہل حق کا دوسرا اصول، دوسری پہچان کیا ہے؟ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، کتاب و سنت کا معنی مفہوم کو متعین کرنے کے لیے صحابہ کرام کے فہم کو اختیار کرنا، صحابہ کرام کی اتباع کرنا، صحابہ کے فہم کو اختیار کرنا۔ کیونکہ ایک آدمی قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، اپنا عقیدہ نظریہ غلط بنا سکتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے اگر آپ سے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک شخص آدمی قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو سکتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کیسے مان لیں؟ ہم کیا آپ کی بات مان لیں یوں ہی، اسی طرح یوں ہی مان لیں؟ ہم قرآن پڑھے حدیث پڑھے پھر بھی گمراہ ہو جائے، ہم کیسے مانیں آپ کی بات؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص، ایک آدمی قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود بھی غلط عقیدہ نظریہ بنا سکتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ اب قرآن پڑھیے آپ، پہلے پارے سورہ بقرہ میں کہ اللہ فرماتا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کر دیتا ہے، کسی کو صراط مستقیم کی طرف لاتا بھی ہے اور کسی کو بھٹکا بھی دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے یہ۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ اسی طرح اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک شخص، ایک آدمی کتاب و سنت کو پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل اسلام میں فرقوں کا وجود، اسلام کے اندر جتنی بھی فرقی وجود میں آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنا معنی لے لیا، اپنا مفہوم پہنا دیا قرآن کی آیات کو، تو نتیجتاً گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ تو جن لوگوں نے بھی کتاب و سنت کو سمجھنے میں صحابہ کو چھوڑا ہے، وہ جماعت سب گمراہ ہو چکی ہے۔ ہم یہاں مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، ہم یہاں پر چند مثالیں پیش کرنا چاہیں گے کہ وہ قرآن کی کون سی آیت کریمہ ہے کہ جس کو سمجھنے میں
لوگوں نے صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں چند مثال۔ پہلی آیت کریمہ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ زمر کی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہ انک میت و انہم میتون، کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں، آپ کی موت ہونے والی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور لوگ بھی مرنے والے ہیں، لوگوں کے بھی موت ہونے والی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تعلق سے سب لوگ اپنی اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی کو جو موت آتی ہے ایک لمحے کے لیے آتی ہے، ایک آن کے لیے آتی ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں اپنی قبر مبارک میں۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے۔ الگ الگ باتیں ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی مجید کی ترجمہ کیا ہے کہ انک میت و انہم میتون، کہ بے شک اے نبی آپ مرنے والے ہیں، آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذرا بتائیے مجھے آپ کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ تو آپ کہیں گے نبی کے اوپر نازل ہوئی۔ بالکل صحیح ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ انک میت و انہم میتون، اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موت ہونے والی ہے، آپ مرنے والے ہیں۔ تو خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی سے ہے۔ وہی کب نازل ہو رہی تھی؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں لیکن موت ہو چکی، یہ ثابت کرو۔ کوئی آدمی یہ کہے آپ مرنے والے ہیں، یہ اللہ نے کہا لیکن یہ ثابت کرو موت آپ کی ہو چکی ہے، یہ ثابت کرو۔ تو ترجمہ اب الگ الگ ہو گیا، سب کی عقل الگ الگ ہو گئی۔ اب یہاں پر ضرورت پڑتی ہے صحابہ کرام کے فہم کی، صحابہ کی سمجھ کی، کہ وفات رسول کے تعلق سے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کا پس منظر اور اس کی وضاحت کہ صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم۔ بخاری شریف کتاب المغازی کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورے مدینے میں کوہرام سمجھ گیا، صحابہ کرام کے اندر تہلکہ سمجھ گیا، ہلچل سی مچ گئی۔ وہ صحابہ کرام کہ جس نبی کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے اور سارے مسائل کو حل کراتے تھے، جب یہ خبر ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، تو سارے صحابہ غمگین ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ اور تو اور وہ صحابی رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے دگج صحابی، اتنے پہلوان صحابی، ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے یہ کہا جب خبر پہنچی کہ عمر سن لو اللہ کے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا، تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور یہ کہا، تلوار کو نکال لیا اور یہ کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اس کے ہم گردن مار دیں گے، اس کے گردن کو اڑا دیں گے۔ ان کا یہ حال تھا۔ اتنے بڑے صحابی، دقت صحابی کا حال یہ ہے کہ وہ غصہ میں ہیں، تیش میں ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم کیسے مان لیں کہ میرے محبوب، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ہم نہیں مانیں گے ہم۔ تو ابھی اختلاف چل ہی رہا تھا صحابہ کرام کے درمیان۔ تو اسی درمیان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور سب لوگ کو متوجہ کیا اپنی طرف، اور قرآن کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی۔ کیا یہ ترجمہ، یہ تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ایک نبی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے گزر چکے ہیں، فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتا انتقال ہو جائیں، وہ مر جائیں، او قتلا یا وہ شہید کر دی جائیں، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے؟ تو جب یہ آیت کریمہ
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، سارے صحابہ میں تو کوہرام سمجھ گیا۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت سنی تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہو رہی ہے۔ یہ آیت کریمہ کے سننے سے پہلے لوگ بالکل ناواقف تھے کہ واقعی میں یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پہلوان صحابی کا حال یہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، ابھی اتر رہی ہے یہ۔ تو بالکل وہ سہم سے گئے، ٹھہر گئے، اور کچھ ذہن کام نہیں کر رہا تھا، اور ان کا قدم ٹھہر گیا اور وہ زمین پر گر پڑے، اور آخر میں انہوں نے مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ بخاری شریف کتاب المغازی کی روایت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے اس بخاری شریف کتاب المغازی کی روایت کے اندر میں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ نظریہ کیا تھا نبی کی وفات کے تعلق سے۔ عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں، نہیں ہیں۔ اگر واقعی میں زندہ رہتے تو صحابہ غمگین کیوں ہوتے ہیں، غمزدہ کیوں ہوتے ہیں، تہلکہ کیوں مچتا صحابہ کرام کے درمیان؟ وہ خوش ہوتے چلو نبی تو ہے ہی ہے، کیا مسئلہ ہے، نبی زندہ رہتے، نبی مرتے نہیں ہیں، کیوں وہ روتے ہیں، کیوں وہ غمگین ہوتے ہیں، کیوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھک گئے، آیت کریمہ کو مان لیا، کیوں مانا وہ؟ تو اس سے پتہ ہی چلا صحابہ کرام کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں۔ تو مسئلہ حل ہو گیا کس سے؟ صحابہ کرام کے فہم سے۔ یہ پہلی مثال۔ اسی طرح سورہ نجم کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ بیان فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ پھر وہ قریب آئے اور اتر گئے، فکان قاب قوسین او ادنا، اور اتنا قریب آئے کہ ایک کمان یا دو کمان کے برابر قریبی رہ گئی۔ اس سورۃ النجم کی آیت کریمہ میں بعثت کا تذکرہ ہے، یعنی جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنایا، اسی کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ جب جبریل امین پہلی بار غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے تو جبریل امین اور اللہ کے نبی اتنا قریب ہوئے کہ ایک کمان یا دو کمان کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم، لیکن لوگوں نے کیا اس کا مفہوم متعین کر لیا اپنی عقل سے اور اپنی طرف سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان ایک کمان یا دو کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ اتنا قریب ہو گئے ہیں اللہ کے نبی اللہ سے کہ ایک کمان یا دو کمان کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا۔ لوگ اس آیت کریمہ سے یہ مانتے ہیں۔ اب اختلاف ہو گیا کہ کیا واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع سے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، قریب ہوئے یا قریب نہیں ہوئے؟ اختلاف ہے کہ نہیں؟ اس میں ہے اختلاف ہے۔ اب یہاں ضرورت پڑتی ہے صحابہ کرام کے فہم کی کہ صحابہ نے کیا سمجھا، صحابہ کا عقیدہ نظریہ کیا تھا دیدار الہی کے تعلق سے، کہ اللہ کے نبی نے واقعی میں معراج میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اختلاف ہو گیا۔ اب اس کا حل کہاں ملے گا؟ صحابہ کرام کی طرف چلتے ہیں ہم۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا فہم، اس کا عقیدہ، ان کا نظریہ کیا تھا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ پتہ چل گیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا تھا آپ نے؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان ذرا سنیے، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ نورن انا اراہ، وہ تو ایک روشنی ہے، نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مسلم کی حدیث ہے،
ابو ذر صحابی رسول ہیں، خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے تو کیا جواب ملا؟ نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، روشنی ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس سے پتہ ہی چل گیا صحابہ کرام کے فہم سے اور صحابہ کے عقیدے سے کہ صحابہ کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے، قریب نہیں ہوئے ہیں معراج کے موقع پر۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایک کمان یا دو کمان کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ غار حرا سے ہے۔ جبریل امین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی بات کہی جا رہی ہے، نہ کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جا رہی ہے۔ فیصلہ ہو گیا کس سے؟ صحابہ کرام کے عقیدے سے۔ تو یہی ہے قرآن حدیث کا مفہوم اپنی طرف سے لے لینا اور صحابہ کو چھوڑ دینا آدمی کو منع ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، تیسری مثال مختصر میں سورۃ الکہف آپ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، جمعہ کا دن ہے آپ پڑھتے ہوں گے۔ سورۃ الکہف کے بالکل آخری میں جب آئیں گے آپ تو قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ اب لوگوں نے اس کا مفہوم کیا لے لیا؟ الگ الگ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے کہ میں بشر ہوں، نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نور تھے، وہ بشر نہیں تھے۔ اور رہی بات جہاں تک یہ بات اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، تو یہ بطور عاجزی تھا، انکساری کے تھا، تواضع کے طور پر تھا۔ مثال پیش کرتے ہیں کیا کہ مثال کے طور پر آدمی یہ کہتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بندے ناچیز حاضر ہے۔ انسان اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کبھی کبھی عاجزی کے طور پر بندے ناچیز حاضر ہے۔ تو کیا وہ ناچیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے؟ ناچیز ہے کہ نہیں ہے؟ ناچیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز نہیں، کیا وہ کوئی چیز نہیں ہے؟ انسان بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا بولتا ہے وہ اپنے آپ کو؟ بندے ناچیز حاضر ہے۔ تو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیوں بولتا ہے وہ؟ عاجزی کے طور پر کہتا ہے، حالانکہ وہ چیز ہے، انسان بھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ شے ہے، انسان بھی ایک شے ہے، چیز ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ بندے ناچیز حاضر ہے۔ کیوں بولتا ہے وہ؟ عاجزی کے طور پر، تواضع کے طور پر۔ اسی طرح کبھی کبھار بڑے بڑے عالم جو ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ کبھی سوال کریں گے آپ، ہاں نبی کا یہ فرمان، اللہ کا یہ فرمان، حدیث اس طرح، مسائل ایسے، پھر کیا بولیں گے آخر میں؟ واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتا ہے؟ وہ عالم کا معنی ہی ہوتا ہے جاننے والا، قرآن حدیث کی بات کو جاننے والا۔ آخر میں کیا بولیں گے عالم صاحب؟ ہم نہیں جانتے ہیں، واللہ عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہ ان کا یہ کہنا کہ حقیقت میں ہے، تواضع کے طور پر ہے، عاجزی کے طور پر ہے کہ نہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے جو کہا ہے کہ انما انا بشر، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، تو تواضع کے طور پر تھا، حقیقت میں نہیں تھا۔ مانا غلط پہنا دیا، حقیقت میں نہیں تھا، تواضع کے طور پر تھا۔ اختلاف ہو گیا۔ اب اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کو بشر ماننے کے تعلق سے اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ ہے لوگوں میں اختلاف۔ اب کس کو مانا جائے؟ بشر مانے یا نور مانے؟ کیا مانا جائے؟ اب یہاں ضرورت پڑتی ہے صحابہ کرام کے فہم کی، صحابہ کے عقیدے کی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا نبی کے تعلق سے، کہ نبی نور ہیں یا بشر ہیں۔ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا منہج اور صحابہ کا فہم کیا تھا۔ ابو داؤد شریف کتاب العلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ہر وہ بات جو نبی سے سنتا تھا لکھ لیا کرتا تھا، قلم بند کر لیا کرتا تھا۔ تو قریش کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم لکھنا بند کر دو، اس سے منع کر دیا کہ تم مت لکھو، تم نبی کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے ہو، مت کرو، ایسا مت کرو، لکھنا بند کر دو تم۔ اور یہ کہا قریش کے لوگوں نے کہ تم ہر بات نبی کی لکھتے ہو، حالانکہ وہ رسول اللہ بشر، اللہ کے رسول ایک بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں کہتے ہیں، کبھی خوشی میں کہتے ہیں، تم ہر بات نبی کی لکھ لیتے ہو، ایسا کیسے؟ انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں کہتے ہیں، کبھی خوشی میں کہتے ہیں، تو مت لکھو، حدیث لکھنا بند کر دو، مت لکھو۔ تو صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ میری دل میں بات کھٹک رہی تھی کہ میں کیا کروں اب۔ تو اب یہ سارا واقعہ
بیان کیا کہاں جا کر نبی کے سامنے، نبی کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں زبانی یاد کروں، حدیث کو یاد کر لوں، تو لوگوں نے آپ کے تعلق سے قریش کے لوگوں نے منع کر دیا کہ نبی کی بات مت لکھا کرو، وہ تو انسان ہے، اور یہ کہا قریش کے لوگوں نے کہ رسول اللہ بشر، اللہ کے رسول تو ایک بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں کہتے ہیں کبھی خوشی کی حالت میں کہتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ کہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے۔ کیا جملہ ہے؟ غور کیجیے گا، یہ صحابی تذکرہ کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے سامنے۔ قریش کے لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بشر، اللہ کے رسول بشر ہیں، تو کیا آپ کا خیال کیا ہے؟ بات کو لکھیں یا چھوڑ دیا جائے؟ ذرا غور کیجیے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اکتب، اے صحابی اکتب، لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، لکھ لیا کرو۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کتاب العلم کی۔ اب ذرا غور کیجئے، اس حدیث میں کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہی ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول بشر ہیں۔ کیسے؟ جب یہ صحابی رسول بیان فرما رہے ہیں کہاں جا کر؟ اللہ کے نبی کے پاس کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ رسول اللہ بشر، اللہ کے رسول بشر ہیں، لکھا مت کرو، چھوڑ دو۔ اگر اللہ کے رسول بشر نہ ہوتے، کچھ اور ہوتے، نور ہوتے، تو کیا کہتے اللہ کے نبی؟ نہیں، وہ بات غلط کہہ رہے ہیں، قریش کے لوگ بات صحیح نہیں کر رہے، غلط کہہ رہے ہیں، ہم بشر نہیں، ہم تو نور ہیں، ہم روشنی ہیں، میری بات کو لکھو۔ اعتراض ہوا اللہ کے نبی کا؟ نہیں ہوا، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، انکار نہیں کیا اس صحابی رسول کا کہ نہیں ہم انسان نہیں ہیں، ہم نور ہیں، ہم کچھ اور مخلوق ہیں۔ کچھ کہا اللہ کے نبی نے؟ نہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ نبی کی خاموشی، انکار نہ کرنا دلیل ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، اللہ کے نبی نور نہیں ہے، انکار یہاں موجود نہیں ہے، یہاں ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے صحابی بیان فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو بشر ہیں، انکار نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ کے رسول بشر ہیں، نور نہیں ہیں، ثابت ہو چکا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ صحابہ کا فہم لینا، صحابہ کے عقیدوں کو لینا، ان کے نظریے کو لینا کتنا ضروری ہے کتاب و سنت کے فہم کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر قدم پہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے لفظ کو متعین کرنے کے لیے صحابہ کے پیچھے چلنا پڑے گا آپ کو۔ بغیر صحابہ کے آپ قرآن نہ مان سکتے ہیں، نہ حدیث کو مان سکتے ہیں۔ آپ صحابہ کو چھوڑ کر آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے بھی صحابہ کے منہج کو چھوڑا، صحابہ کے فہم کو چھوڑا، وہ سب گمراہ ہو چکے ہیں۔ وہ گرچہ وہ اپنی زبانی دعویٰ کریں کہ ہم یہ ہیں، ان کا اصول بتاتا ہے کہ وہ غلط ہیں۔ آپ زبان کو مت دیکھیے، آپ اصول کو دیکھیے۔ آپ زبان تو آدمی، اگر آپ پوچھیں کسی شخص سے آپ اہل حق ہیں، سب بولے کہ ہم اہل حق ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، ہم اچھی جماعت والے ہیں، اور غیر باطل جماعت والے لوگ ہیں، سب یہ کہیں گے، ہم بھی یہی کہیں گے، اور غیر بھی یہی کہیں گے۔ لیکن آپ کو بات کو نہیں دکھنا ہے، آپ کی زبان نہیں دکھنا ہے اس کی، آپ کو دکھنا اصول، اس کا اصول کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نکاح کر لے، اور نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہوتا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، بات واضح ہو جائے گی اس سے۔ ایک انسان نکاح کرتا ہے، ایجاب و قبول کر لیتا ہے کہ میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب شادی کر لینے کے بعد وہ بیوی کو تکلیف دے، مارے، جھگڑا کرے، اسے نان و نفقہ اچھی طریقے سے نہ دے، اس کی ہر جائز خواہش کو پورا نہ کرے، پھر پوچھا جائے آپ نے تو قبول کیا تھا نکاح کے وقت میں کہ ہم نے قبول کر لیا، بولے ہم نے یہ قبول کہاں کیا تھا کہ ہم اس کو گھمائیں گے، پھرائیں گے، یا اسے ہم کھلائیں گے، پلائیں گے۔ ہر بات کا ہم تو قبول نہیں کیا تھا نا، ہم نے بس قبول کیا، اور قبول کیا وہ ہم جانتے ہیں، آپ کو کیوں بتائیں گے ہم؟ تو اس میں ہر چیز داخل ہے، قبول کرنے میں ہر جائز خواہشات داخل ہے۔ آپ کو چھٹکارا اس میں نہیں ہے کہ ہم نے یہ قبول کیا، یہ قبول نہیں کیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ وہاں اصول دیکھنا ہے، بات کو نہیں دیکھنا ہے، اصول۔ آپ کا اصول کیا تھا؟ ایجاب و قبول، آپ نے قبول کیا ہے، تو اصول کیا بتاتا ہے؟ آپ نے قبول کر لیا ہے، شادی کے وقت میں اس کی ہر جائز خواہش پوری کرنا ہے، نہ نفقہ دینا ہے، ہر چیز پوری کرنا ہے مرتے دم تک۔ پھر آپ مکر جائیں گے، نہیں مانیں گے، ہم نے یہ قبول نہیں کیا،
सोना चांदी देना ये कबूल नहीं किया हमने, तो ये नहीं मानेंगे आप, तो उस वक्त आपकी बात नहीं मानी जाएगी, निकाह की बात मानी जाएगी, आपकी बात ज़ुबानी नहीं मानी जाएगी, जो उसूल है वो माना जाएगा। उसूल क्या है? आपने कबूल कर लिया तो कर लिया, गरचे आप जो भी कहते रहें, तो उसी तरीके से ज़ुबान से आदमी जो भी कहे हम अहले हक़ हैं, हम सही मसलक वाले हैं, हम सही जमात वाले हैं, लेकिन नहीं, आपकी पहचान क्या है, आपका उसूल क्या है, आपकी अलामत क्या है, आपको अलामत दिखना है, आपको है, ज़बान नहीं दिखना है, अलामत दिखना है, अलामत से इंसान पहचाना जाता है। तो इंशाअल्लाह और भी बातें हैं इंशाअल्लाह आगे आएंगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ के तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम।